الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ان ترکہ ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید صدق اللہ العظیم، کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے اس میں مختلف اقوام کے واقعات بھی لکھے ہیں، ہماری واعظ و نصیحت کی باتیں، ظاہر ہے اصل تو مقصد یہی ہے کہ اس قرآن سے ہم نصیحت حاصل کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اس کے اندر اس بندے کے لیے نشانی ہے۔ دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اس قرآن میں جب یہ ساری ہم نے پیچھے کہانی پڑھی، ایک قصہ پڑھا ایک نبی کا اور کس طرح سے اس کی قوم کو غرق کسی نہ ماننے والوں کو کیا، تو اب اس غرق کرنے والوں کے بعد نصیحت حاصل کون کرے گا؟ دو قسم کے لوگ۔ فرمایا لمن کان لہ قلب، وہ بندہ جس کے پاس دل ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات فرمائی او القی السمع وهو شہید، یا وہ بندہ جو بالکل حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھ کے بات کو سنے گا، پریزنٹ ہوگا ایک محفل میں۔ جب محفل میں اچھی بات کری جائے گی نصیحت والی تو اس کو سنے گا اور اسے دل سے سنے گا، اس پہ عمل کرنے کی اس کی نیت بھی ہوگی۔ بعض اوقات عام طور سے یہ دیکھا گیا، ہم لوگ آج کل مختلف گیدرنگز میں جاتے ہیں آتے ہیں، کئی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کلپس ہوتے ہیں، یوٹیوب ہے، ہمارے پاس بیانات بھی سامنے چل رہے ہوتے ہیں، سنتے تو ہم لوگ الحمدللہ کافی کچھ ہیں، مگر کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں 1.5 ارب مسلمان، اور حالت آپ دیکھیں مسلمانوں کی وہ کیوں ہیں؟ اسی لیے فرمایا لمن کان لہ قلب، جس کے بعد دل ہوگا۔ دیکھیں دل، اب بظاہر عام طور سے کوئی اگر کوئی جو آج کل کے ماڈرن ویسٹرن کافی مزاج کے لوگ ہیں، کہتے ہیں یار یہ قرآن ہے سامنے، اس پہ آپ ٹرانسلیشن پڑھیں اور اٹ از انف۔ اللہ فرما رہا ہے لمن کان لہ قلب، یعنی کہ کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ اس کے لٹرل فارم کو پہلی بات دیکھیں گے تو آیت میں آ رہا ہے کہ جس کے پاس دل ہوگا وہ اللہ کی بات سمجھے گا۔ تو جو نہیں سمجھ رہا، کیا اس کے پاس دل ہی نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس ہارٹ ہی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہارٹ کے بغیر تو ایک فزیکل باڈی، کوئی چاہے انسان کیا جانور کیا، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ ہارٹ تو ایک بالکل پرائمری سمجھے کہ نیوکلیس ہے پوری باڈی کا، ہارٹ کے بغیر کوئی یہ کیسے ایگزسٹ کرے گا؟ اس کا مطلب بات کا یہ ہے کہ ہارٹ دل ہوگا تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کے بعد دل ہوگا تو صحیح مگر وہ بات کو سمجھتا نہیں ہوگا۔ بہرحال خیر، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کے ہونے کا مطلب جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے اصل میں یہ ہے کہ زندہ دل ہونا، دل کو پاک ہونا، دل کے اوپر محنت ہونا، یہ وہ اس دل کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیسے آئے گی؟ ظاہر ہے پہلی تو بات وہ سوچنے سے آئے گی۔ اب دوسری بات کیا فرمائی کہ اچھا پہلا تو دل ہو، اور پھر او القی السمع، کہ وہ سننے، اس کے جو سنائی، اس کی جو ہیئرنگ کی کیپیسٹی ہے نا، وہ اس کی بالکل صحیح ہو، سالم ہو، اور وہ اس کی حاضر دماغی وہو شہید، اور وہ پریزنٹ بھی ہو۔ یعنی وہ اس گیدرنگ میں اگر اس جگہ ایک نصیحت حاصل، نہ ذکر آ رہا ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اگر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کا پوری صرف باڈی پریزنٹ نہ ہو بلکہ اس کا مائنڈ بھی وہاں پہ پریزنٹ ہو، وہ اس نصیحت کو لینے کے لیے بیٹھا ہو، نہ کہ وہ صرف کسی اور وجہ سے بیٹھا ہو۔ تب جا کے اس کو اللہ کی وہ رحمتیں اور وہ برکتیں اور وہ نازل ہوں گی، اور اللہ کا قرب اور فیض اسے پہنچے گا۔
ظاہر ہے اس کے مختلف پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں یا مختلف گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں، مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے، لیکن بہرحال فیکٹ آف دا میٹر ہے ضرورت تو ہے، قرآن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے لیے تو پہلی بات ہی پھر لینگویج اور پھر اس کی فصاحت اور بلاغت اور صرف اور نحو اور اتنی چیزوں میں بندہ الجھ جاتا ہے، تو عام بندہ کہتا ہے یار وہ پہلے ہی بیک آف ہو جاتا ہے، یار اتنا کچھ میں کہاں سے سیکھوں گا۔ تو ہمارے علماء کا اس پہ ہمارے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمیں آسان طریقے بتا دیے کہ اوکے جسٹ یہ کرو گے اور اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ ایک تو ظاہر ہے سب سے بڑا اس میں فیکٹر ذکر اللہ شفاء القلوب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ذکر کے اندر ہی دلوں کی شفا ہے۔ تو دل کی شفا وہ آتا ہے نا، الا ان فی الجسد مضغۃ، ایک پوری باڈی ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، ہر دنیا کی باڈی کے اندر ایک باڈی پارٹ ہوتا ہے، الا صلاحت صلاح الجسد کلو، اگر وہ باڈی پارٹ آپ کا صحیح آپریٹ کر رہا ہے تو صلاح الجسد کلو، پھر پوری باڈی صحیح آپریٹ کرے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس ایک باڈی پارٹ کے اندر فساد ہے تو پھر پوری باڈی فسد الجسد کلو، پھر پوری باڈی کے اندر فساد ہوگا۔ تو پوری کی پوری جو ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے وہ ایک دل کے اوپر محنت کرنا سکھاتی ہے۔ تو بہرحال دل کے اوپر محنت کرنے میں تو ظاہر ہے بندہ کی ایفرٹ بھی لگتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس صدی کے اندر، اس سینچری میں بہت بڑے بڑے سائیکالوجسٹ گزرے ہیں، اینڈریوز ایرکسن جیسے، اور اس سے پہلے سگمنڈ فرائڈ اور میلکم گلیڈویل، اور ان بڑے بڑے سائیکالوجسٹ نے مختلف ریسرچز کی ہیں اور پبلش کی ہیں کہ ایک انسان کسی جگہ کو اچیو کرنے کے لیے اس کا معیار کیا ہوتا ہے، اس پہ کیسے پہنچتا ہے۔ تو سائنٹسٹ دے اسٹڈیڈ آل واکس آف لائف، انہوں نے ہر فیلڈ کے اندر سے ایکسپرٹس کو ریسرچ کی۔ فار انسٹنس کوئی ٹینس پلیئر ہے، آؤٹ کلاس ٹینس پلیئر ہے، یا کوئی ساکر پلیئر ہے، فٹ بال پلیئر ہے، اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا۔ ایون کوئی کوک ہے، باورچی ہے، پروفیشنل شیف ہے، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا۔ انہوں نے ایک ایک لائن کو ڈفرینٹ اسٹڈی کیا، اینڈ دے کیم ٹو دس کنکلوژن کہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں زیادہ کامیاب ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی کامن کوالٹی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں۔ تو وہ ریسرچ کے اینڈ میں کنکلوژن میں یہ بات لکھتے ہیں بڑے بڑے سائیکالوجسٹ اور اسکالرز صدی کے، کہ ان آرڈر ٹو اچیو میکسیمم سکسیس، کسی آدمی کے لیے کسی بھی لائن میں، ایک آدمی ہوتا ہے نیا بچہ ہے، اس نے کسی لائن میں اگر سکسیس اچیو کرنی ہے تو اٹ ریکوائرز اباؤٹ 10,000 hours of his life in order to reach that maximum level. 10,000 hours on average. کوئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بورن ایکسپرٹ ہو اپنی فیلڈ کا، there are exceptions, but as a general rule اللہ نے یہ نہیں کسی بھی لائن میں کے اندر بتایا کہ یار تم فلاں کام کر سکتے ہو اور فلاں کام تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں ہمیں روکا۔ ہاں جس کام کے اندر بھی کوئی آپ ریلٹر ہیں فار انسٹنس، آپ اپنی لائن میں جائیں گے، اٹ ول ریکوائر یو 10,000 hours on an average basis in order to achieve that ultimate success۔ یا ڈاکٹر ہیں ہمارے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی لائن میں چلیں گے، یہ نارمل فزیشین کی جاب کریں گے، نارمل جنرل فزیشین ہوں گے، پھر اوپر جائیں گے، اپ گریڈ سلولی تھرو دا لیڈر، بٹ آن ایوریج ہی ول ورک آن ہز پرٹیکولر فیلڈ، اور ایک ٹائم آئے گا سرٹن وچ از اباؤٹ 10,000 hours جو لائف کے جب لگا لیے ہوں گے، اس وقت وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ یہ اس بندہ اپنی لائن کے اندر ایک پرفیکشن کا لیول اچیو کرنے کے قریب ہوگا آن ایوریج۔ اب کیا ہوتا ہے، ذکر کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں شیخ ہمیں آرڈر کرتے ہیں یار آپ ذکر کریں، وہ ہم بیٹھتے ہیں، پہلے 5 منٹ بعد ہی ہمیں اپنی گروسری بھی یاد آ جاتی ہے، گارڈن کاٹنا، بیک یارڈ بھی یاد آ جاتا ہے، اور جتنے بھی کام ہیں، دوست سے فلاں کام ہے، وہ سب اسی 5 منٹ کے اندر یاد آتا ہے۔ ویسے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے یاد نہیں ہوتا۔ 5 منٹ بیٹھیں گے اکیلے میں، وہاں پہ ہمیں سب یاد آ جائے گا، کیونکہ ہمارے اندر پیشنس، صبر کی وہ کوالٹی بلڈ نہیں ہوئی۔ ہم لوگوں نے اپنے ٹائم کو ڈیڈیکیٹ کرنا آج تک سیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ دیکھیں ہم اس نارتھ امریکن ان کنٹریز میں رہتے ہیں، یہاں پہ ریسرچ اورینٹیڈ کنٹریز ہیں، ہر چیز کی اتنی انہوں نے ریسرچ اور تھیوریز اور فیکٹس اور وہ سب بیان کیا ہوا ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سیکھتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا او آذان لا یسمعون بہا، کان ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں، وہ صحیح بات نہیں سنتے ہیں، بکواس ساری سنتے ہیں، لیکن جو کام کرنے کی جو جس کو کہتے ہیں پروڈکٹیو کوئی مقصد کی بات ہوتی ہے وہ دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے۔
یہ ہمارا حال ہے. او اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں بھی ہوتی ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوگا یا ایم آئی ٹی سے کوئی میتھمیٹکس کا پروفیسر ہوگا, بل لہم قلوب لا یفقہون, اس کو وہ آنکھ تو ہوگی مگر وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا, صحیح بات حق نہیں دیکھ رہا ہوگا. یہ بات ہے اس مطلب کا من کان لہو قلب, اس کے بعد دل ہوگا وہ صحیح بات دیکھے گا. ایک یاد آیا, آئی تھنک اٹ واز اباؤٹ ان دا 70s, ایک ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے, امریکہ کی کسی یونیورسٹی کا واقعہ ہے, مجھے دماغ سے نام نکل گیا یونیورسٹی کا. اٹ واز کالڈ دا مارش میلو ایکسپیریمنٹ. اس میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک سرٹن گروپ آف بچوں کو لیا, ینگ بچوں کو, لائک probably not toddlers, by like 5-6 years old, اور گروپ آف اباؤٹ آئی تھنک 36 تھے یا کتنے بچے تھے. انہوں نے سب بچوں کو لیا اور ان کے سامنے ایک آپشن رکھا. انہوں نے ان بچوں سے کہا کہ اوکے یو ہیو این آپشن, کہ یہ مارش میلوز ہیں, اف یو وانٹ یو کین ٹیک ون ناؤ اینڈ لیو, بٹ اف یو ویٹ ہاف این آور, اگر تم آدھا گھنٹہ رکو گے یہیں بیٹھے رہو گے اور آدھا گھنٹہ صبر کر سے چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو تمہیں 2 ملیں گی, ویل گیو یو 2 مارش میلوز. تو اس میں آتا ہے ریسرچ میں غالباً جو 100-200 کے قریب بچے تھے اس میں سے 70% تو ایک لے کے اور نکل گئے وہاں سے. باقی کچھ ظاہر ہے آف کورس 1/3 یا سم تھنگ جو بھی بچے بچے انہوں نے کہا نہیں ویل ویٹ اینڈ وی وانٹ 2 مارش میلوز. پھر ان سائنٹسٹ نے ان بچوں کی جو لائفز تھی نا ان کو ٹریک کرنا شروع کیا باقاعدہ, اینڈ دے ٹریک دیم فار دا نیکسٹ 30 ایئرس. لائک یہ ریسرچ کمپلیٹ غالباً 2000 کے کچھ سم تھنگ ایئرس میں یہ ریسرچ فائنلی جا کے کمپلیٹ ہوئی. اٹ واز گوئنگ آن فار اباؤٹ 30 ایئرس. تو اس ریسرچ کے کنکلوژن میں انہوں نے یہ لکھا کہ وی اسٹڈیڈ کہ جو بچے اس ریسرچ کے اندر ہو ہیڈ پیشنس ٹو سٹ اینڈ ویٹ, ان لوگوں نے آن ایوریج, جو دوسرے بچے تھے جنہوں نے ویٹ نہیں کیا, ان سے پڑھائی میں بھی وہ بچے تھے, ان کی اسکولنگز بھی زیادہ اچھی رہیں, انہوں نے لائف میں زیادہ اچھے کالجز میں بھی پڑھا, اور پھر جا کے ان کی جابز اور پروفیشنل لیول پہ انہوں نے زیادہ اپنے کریئرز بنائے. جبکہ وہ بچے جو ایک لے کے نکل گئے تھے وہاں سے, ان میجورٹی آف دیم, ان میں سے یا کالج تو خیر شاید کسی نے بھی نہیں کیا ان میں سے, ہائی اسکول بھی موسٹ آف دیم ور ڈراپ آؤٹس, اینڈ اکثر ان کے اندر سے کوئی ڈرگس کے اندر پڑا ہوا تھا تو کوئی کسی اور کرائم کے اندر, اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. انہوں نے یہ کنکلوڈ ریسرچ اس طرح کی. دیٹ از سچ این امپورٹنٹ فیکٹر, دیٹ از سچ این امپورٹنٹ فیکٹر. وہ ایک بچوں کو وہ اینالائز یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے, واٹس دا ڈفرینس, کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی یہ ہلکی سی ایک چیز ہے, صرف پیشنس کے ساتھ بیٹھ کے صبر سے انتظار کرنا. جو ہم بیٹھتے ہیں نا مراقبے میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم انتظار کرتے ہیں خالی, کوئی کرنے کا تو کچھ نہیں, ہم نے کچھ نہیں کرنا, اس میں ذکر کرنا ہے بس, اللہ کے قرب کا امیجن کرنا ہے, اللہ کا قرب آ رہا ہے ہمارے سینے میں جا رہا ہے اور ہمارا دل کہہ رہے اللہ اللہ اللہ, ہم نے صرف یہ کرنا ہے. لیکن وہ پیشنس کس کے اندر ہوگی کس کے اندر نہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے, جسٹ وانٹ ریپ اٹ اپ, کہ مین چیز از من کان لہو قلب, جس کے پاس قلب ہوگا, دل ہوگا, وہ دل حاصل کرنے کے لیے اس پہ محنت ہوگی, اس پہ محنت بھی ہوگی, اس پہ ٹائم بھی لگے گا. اور آج کل کے دور میں تو بڑا آسان ہے ہمارے پاس اکثر, اور مین سب سے آسان طریقہ ظاہر ہے اس کا شیخ کی صحبت, کسی شیخ سے بیعت کر کے اور پراپر طریقے سے چلنا. تو وہ تو ظاہر ہے سب سے بڑا فیکٹر آتا ہے, لیکن ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ چلے وہ بھی ایک آگے کا سٹیپ آتا ہے. لیکن ذکر ان سیلف ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر تو کوئی گزارا ہے ہی نہیں زندگی میں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا, کیونکہ ذکر کرنے سے وہ جو ہم بات کریں نا دل کی, وہ جو دل آتا ہے جب, تو وہ صحیح اور غلط بات کو پہچاننا سیکھتا ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنے, جب امیر المومنین تھے تو ایک صحابی تھے حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی طرف ایک خط لکھا, اور اس خط میں یہ کہا کہ آپ اپنی ایک, ان کے پاس تلوار ہوا کرتی تھی, ہی ہیڈ اے سوارڈ جس کا نام تھا سمامہ. اس زمانے میں دیٹ سوارڈ, اس کا ایک نام تھا کہ یہ جو سمامہ تلوار ہے نا, اس نے یعنی جنگوں میں اور وہاں بہت وکٹوریس رہی ہوگی اس تلوار کے کانٹیکس میں, اور وہ تلوار تھی حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ واز امپریسڈ, اور انہوں نے انہیں خط لکھا کہ آپ اپنی وہ تلوار جس کو سمامہ کہتے ہیں وہ میرے پاس بھیجیں. انہوں نے بھیج دی وہ تلوار.
عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار لی اور اس کی ٹیسٹنگ کی، ڈفرینٹ جیسے بھی تلوار کی ٹیسٹنگ کرتے ہوں گے. اینڈ وین ہی ٹرائیڈ اینڈ ہی ٹیسٹڈ دیٹ سورڈ، تو انہوں نے دوبارہ ایک خط لکھا. انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ تلوار آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سمامہ یہ وہ تلوار ہے جس نے اتنے بڑے بڑے مارکے کیے ہیں، بٹ آئی ڈنٹ فائنڈ اٹ کہ یہ مجھے اتنی پاورفل نہیں لگی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تلوار میں وہ جان نہیں تھی جو میری اپنی تلوار، اس سے بہتر تو میری اپنی تلوار مجھے لگی. تو حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا مزے کا جملہ تھا جو انہوں نے خط میں دوبارہ لکھا انہیں، بعثت الی امیر المؤمنین بالسیف ولم عبس بالصاعد الذی یضرب به، کہ میں نے امیر المومنین آپ کو میں نے وہ تلوار بھیجی ہے، وہ ہاتھ نہیں بھیجا جس ہاتھ سے یہ تلوار چلتی ہے. السیف بالصاعد لا الصاعد بالسیف، کہتے ہیں نا عربی کا بڑا مشہور ایکسپریشن ہے السیف بالصاعد لا الصاعد بالسیف، کہ تلوار جو ہوتی ہے نا وہ ہاتھ سے ہوتی ہے، نہ کہ ہاتھ تلوار سے ہو، ایسے نہیں ہوتا. تو وہ تلوار ان اٹ سیلف اگر اس کا وہ مقام تھا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ صحابی کی تلوار